الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي سيدنا الممجد ورسولنا المسدد العبد المؤيد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذاکرین اعظام دانشوران ملت عزاداران سید الشہداء عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام، آج ایک مرتبہ پھر روز عاشورہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر باضمیر انسان بستا ہو اور حسین کا ذکر نہ کرے. ہر باضمیر انسان چاہے وہ جہاں بھی بستا ہے، آج کے دن وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتا ہے. میرے دوستو، آپ پوری دنیا میں پھر رہے، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے جعفری ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ ایشین ہو، یاد رکھو جس جس کے دل میں اور جس دماغ میں ضمیر موجود ہے، آج وہ صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے، یزید کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور حسین کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے سڑکوں پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے آپ گزراتے ہیں. میں اس مختصر وقت میں صرف ہر سال تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں امام حسین علیہ السلام. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد. میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، سخت گرمی میں وہ یہاں پر کوریج کر رہے ہیں. میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسین کون تھا، اس نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا اور اس نے کیوں اتنا بڑا قیام کیا اور اس نے کیوں اتنی زیادہ قربانیاں دی.
اس کی وجہ کیا تھی؟ بس اشارے عرض کروں گا، باقی آپ اپنے گھروں میں جا کر کتابیں ٹٹو دیں۔ حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں، حسین کائنات عالم میں پروردگار عالم کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نواسے ہیں، وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کا سردار نبی ہے، وہ نبی جو مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، جہاں کوئی رسول نہیں جا سکتا، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، میرے نبی کے قدموں میں وہ نالین مبارک ہیں۔ اور وہی نبی جب حسین آتے ہیں وہ جو ہے آپ حضرات، جب حسین آتے ہیں تو وہ نبی کبھی سینے پر لے جاتے ہیں، کبھی کندھوں میں چلاتے ہیں، کبھی بازاروں میں لے کر جاتے ہیں کندھوں پر، کبھی ان کو پیاس محسوس ہو تو اپنا لعاب دہن ان کو دیتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، سجدے میں ہو تو سجدہ طولانی کر دیتے ہیں، سجدہ طولانی کر دیتے ہیں، عید کا دن ہو تو کندھوں پر بیٹھا کر باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیا خوبصورت اور کیا اچھی سواری ہے، تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں؟ میرے دوستو، میرا حسین اس نبی کا نواسا۔ دوسرا اشارہ، میرا حسین کس کا بیٹا؟ علی کا بیٹا، اس بی بی کا بیٹا، میں نام نہیں لینا چاہتا بازار میں، اس بی بی کا بیٹا، ادب سے عرض کروں گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حسنین کا بابا گھر آیا، میرے بابا بھی گھر آئے، میں نے دیکھا کہ بابا میرے حضرت ابو بکر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھک گئے ہو بھائی؟ حسنین کے بابا کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سمیعت بأذنیہ، میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول سے سنا ہے کہ حسن و حسین کے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، ان کا ذکر کرنا عبادت، ان سے محبت کرنا عبادت۔ ایک قدم آگے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اے حسین ابن علی، ہم تیرے ممنون ہیں۔ اے حسین ابن علی، ہم تیرے محمود ہیں۔ جو باضمیر انسان ہے وہ آپ کا دل کا چین ہے۔ نعرہ حیدری۔ میرے چاروں طرف اہل سنت بھائی یا وردی میں یا وردی کے بغیر کھڑے ہیں، انتظامیہ کھڑی ہے، میری گفتگو ان سے ہے کہ آؤ حسین کو پہچانو۔ حسین کون تھا؟ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں
اپنے بیٹے سے کہ بیٹا حسین کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ پوری کائنات میں حسین کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں ہے۔ کتاب ہے تذکرۃ الخواص، علامہ صدق ابن جوزی اہل سنت بھائیوں کے ایک معتبر عالم دین کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بیٹا تو حسن و حسین کا مقابلہ نہ کر، اس لیے کہ حسن و حسین کے بابا کی طرح کائنات میں کوئی بابا نہیں ہے، ان کی ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہے، ان کے دادا کی طرح کوئی دادا نہیں ہے، ان کی دادی کی طرح کوئی دادی نہیں ہے، ان کے نانا کی طرح کوئی نانی نہیں ہے اور نانا نہیں ہے، اور ان کی نانی کی طرح کوئی نانی نہیں ہے۔ مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر حسین سے محبت کرتے ہیں، صحابہ حسین سے محبت کرتے ہیں، شیعہ اور سنی مل کر حسین سے محبت کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تم ماتم کرتے جاؤ، یار کہنا چاہتا ہوں، تم ماتم کرو، تم عبادت کرو اپنی، ہم ہیں نا خدمت کرنے کے لیے، ہم ہیں نا خدمت کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اس حسین سے یزید جیسے شخص نے 60 ہجری میں بیعت مانگی۔ بیعت مانگنے کا کیا مطلب؟ جو کام میں کرتا ہوں اس کی تائید کرو، اس کی توثیق کرو، اس کو اچھا سمجھو۔ یزید تم کیا کام کرتے تھے؟ آج بھی کچھ لوگ ایسے نافہم ہیں جو اپنی نافہمی کی وجہ سے یزید کی تعریف کرتے ہیں، خاص کہتے ہیں یزید کو اچھا یا برا مت کہو، لیکن میرے دوستو تم یزید کو پہچانو، حسین کو تم نے پہچان لیا، یزید کو پہچانو کہ یزید کون تھا جو آج حسین سے بیعت مانگ رہا ہے۔ یزید وہ ایک شرابی تھا، شراب یہ پیتا تھا۔ اگر آپ لوگ خاموش رہے تو میں آگے نہیں ہوں آپ بتا دو لوگوں کو کہ ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ شام پہ شام کیا اور وہ مسلمان نہ رہے، شام پہ شام کیا اور وہ مسلمان نہ رہے، قتل اماموں کو کیا اور وہ مسلمان نہ رہے، قتل اماموں کو کیا اور وہ مسلمان نہ رہے۔ اگر یہی چیز ہے تو اس چیز سے توبہ معقول تاکہ جن لوگوں کے دماغ میں کچھ غلط فہمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حسین پیغمبر کے نواسے، علی و بطول کے بیٹے، حسن کے بھائی، ساری زندگی دین اسلام کے پرچار میں گزاری۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ حسین تم میری بیعت کرو، شراب یہ پیتا ہے، جو ہے سنا یہ کرتا ہے، ممبر پر بندروں کو یہ نچواتا ہے،
سنو اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بدکاری کرنا جائز سمجھتا ہے، یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے اپنے 3 سالہ دور میں 3 بڑے کام کیے جو اس کے لیے لعنت کا توق بنے۔ پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی پر، مدینے پر حملہ کیا، اور بعض روایات کے مطابق 1100 صحابہ کرام اور تابعین کو اس نے قتل کیا۔ وہ جو ہے حضرات کی 1100 افراد کو، ایک روایت کے مطابق 1000 باقرہ خواتین کی عصمت دری کر کے ان کو حاملہ کیا۔ کھل کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی میں منبر اور روضے کے درمیان جو زمین ہے وہ آسمان سے اتری تھی، اسے روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اس ملعون نے کئی دن تک اس سرزمین پر جو جنت سے آئی تھی، ریاض الجنہ نام تھا، اس نے گھوڑے بنوائے، گھوڑے وہاں چھوٹا اور بڑا پیشاب کرتے رہے، اس ملعون کے ساتھی دیکھتے رہے۔ اور دیکھیں 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، کس وجہ سے کہ یزیدی فوج وہاں پر آئی۔ یہ وہ ملعون ہے، یہ وہ ملعون ہے، اس کو پہچانو میرے دوستو، اس پر لعنت کرو میرے دوستو، اس کے اور اس کے چاہنے والوں پر بھی لعنت کرو۔ دوسرا بڑا کام تو اس نے کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر مکے میں تھے، مسجد الحرام میں اس کو اطلاع ملی، اس نے بہت بڑا لشکر بھیجا، چاروں طرف سے اس لشکر نے گھیر لیا اور گولہ باری شروع کی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، اٹھاؤ تاریخ ہے، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی اس واقعے کے بارے میں مفصل تفسیر پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اتنی گولہ باری کی کہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جتنے پردے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ خدا اس پر بھی لعنت کرے، اس کی فوج پر بھی لعنت کرے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ ہم تو نہیں ہو گئے میرے دوستو، ہم تو نہیں ہو گئے۔ تیسرا بڑا کام یہ تھا کہ اسے تخت نشین ہوتے ہی کہا کہ جاؤ فوری طور پر جا کر حسین سے بیعت مانگو۔ ولید کے دربار میں بلایا گیا، کہا کہ آپ بیعت کرو یا پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے۔ تو آپ نے وہاں پہ جو خطبہ دیا ہے، میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو ہی باہر نکلے محمد حنفیہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام، اسی ایک جملے پر جو آپ نے ہر امام بارگاہ میں سنا کہ انی خرجت، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اور میرے سننے والے شیعہ سنی بھائیوں، دیکھو تمہارے سامنے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے، کوئی ملا آ کر یہ کہے مسجد میں کہ حسین تو اقتدار کے لیے گئے تھے، حسین تو کرسی کے لیے گئے تھے، حسین نہیں چاہتے تھے کہ یزید تخت نشین ہو، حسین یہ چاہتے تھے کہ یزید کی جگہ پر میں ہوں، یہ غلط بات ہے۔ مدینے سے نکلنے سے پہلے آپ نے کہا کہ نہ میں کرسی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں اقتدار کے لیے جا رہا ہوں،
نہ میں فتنہ و فساد کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں بغاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ انما خرجت بطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد امجد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یعنی حسین جانتے تھے کہ یہ سب کے سب اب اصلاح والے نہیں ہیں، مجھے باہر نکلنا پڑے گا۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں نہیں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آخری جملہ یہ فرمایا کہ انی اریدو، میں چاہتا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جد رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ مجھے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے نانا کی نماز بچانی ہے، مجھے نانا کا ممبر بچانا ہے، مجھے یزید نے جو حلال کو حرام کیا ہے اور حرام کو حلال کیا ہے، اس میں تبدیلی لانی ہے تاکہ بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ کہا علی اکبر قربان کر دوں گا، خط کیا میں نے اپنی بات، علی اکبر کو قربان کر دوں گا، اور محمد کو قربان کر دوں گا، علی اصغر کو قربان کر دوں گا، لیکن اپنے نانا کا دین بچاؤں گا۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے پورے قیام حسین کا فلسفہ 4 شعروں میں بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین دین کا بچانے والا ہی نہیں بلکہ دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وہ جو ہے نا بازار مجھے قربانی دینی پڑی، میں قربانی مانگی۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو حسین مکے پہنچے، 8 ربیع الاول کو حسین نے حج والا احرام تبدیل کر کے اور اس کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر قدم قدم پر حسین نے لوگوں سے کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، کربلا جا رہا ہوں، میں کوئی میرا ساتھ دینے والا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بہانے بنا لیا، کچھ ایسے لوگ ساتھ چل پڑے، وہاں بے قلبی بھی ساتھ چل پڑے، دوسرے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کا نام آتا ہے 2 محرم کو کربلا پہنچے، میں نے ختم کیا اپنی بات، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو قربانی شروع ہوئی، علی اکبر کی آذان سے قربانیاں شروع ہوئی، عباس تم جاؤ، علی اکبر تم جاؤ، اور محمد تم جاؤ، شہزادے تم جاؤ۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سے پہلے میری اس گفتگو سے پہلے جتنے لوگ گئے تھے وہ سب جوان تھے، اپنے پاؤں پر چل کر گئے تھے، اپنے پاؤں پر چل کر گئے تھے۔ دنیا والوں، کربلا کی ساری باتیں بھول جاؤ خیر، لیکن میری اس بات کو نہ بھولنا میرے دوستوں، جو شیعہ سنی بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتاؤ کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ حسین آخری وقت میں آئے مقتل کی طرف اور شہدائے کربلا کی لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ رکھا اور ایک ہاتھ شہزادہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھا۔ حسین نے ایک دفعہ آواز بلند کی، بار الہ واخر مسا، بار الہ، بس میں غریب ہو گیا ہوں، حسین غریب ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ خیموں میں بحران برپا ہو گیا،
ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6 مہینے کا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین جلدی سے واپس خیمے میں آئے، کہا کوئی بچہ مر گیا ہے، کہا نہیں کوئی بچہ مرا نہیں ہے۔ آپ نے صدائے حل من ناصر بلند کی، آپ نے غربت کی صدا بلند کی، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ بابا غربت کی صدائیں مت دو، علی اصغر ابھی زندہ ہے۔ علی اصغر کو لے کر چلے عزادارو، میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، کربلا میں بہت کچھ ہو گیا، آپ نے پڑھا بھی سن بھی لیا، لیکن جب حسین لے کر چلے ہیں، ظالموں نے سوچا کہ اب حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے۔ حسین آئے، ابا سے علی اصغر کا بدن سامنے کیا، ابا ہٹائی اور کہا ظالموں تمہارا قصوروار اگر ہے تو حسین قصوروار ہے، یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اسے 3 دن سے ماں کا دودھ نہیں پیا، اسے ایک قطرہ پانی نہیں پیا، تم اسے پانی دے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ساری فوج رخ الگ کر کے موڑ کر رونے لگی۔ ایک دفعہ حسین نے کیا کیا میرے دوستو؟ حسین نے کہا کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے پانی مانگ کر خود پی لوں گا؟ تو یاد رکھو میں علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ خود ہی بتائے گا کہ میں کتنا پیاسا ہوں۔ علی اصغر کو نیچے زمین پر رکھا، علی اصغر بیٹا اب تم خود بتاؤ انہیں کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ عزادارو خشک ہوٹھ ایک دفعہ کھلے ہیں، اندر سے خشک زبان نکلی ہے، خشک ہونٹوں پر پھیر دی ہے۔ ظالموں نے رونا شروع کیا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ اس کا کلام الحسین، عمر صاحب نے کہا تھا اور بولا حسین کا کلام قطع کر دو، اور بولا نے ایک سے شعبہ چیز دیا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ عزاداروں مولوی حضرات سے علماء یہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ اس سے شعبہ تیر لیا، لیکن میں ایک جگہ میں نے پڑھا کربلا نے جو تیر لیا تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ کسی انسان پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہ گھوڑوں پر استعمال کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کربلا نے تیر اٹھایا گر گیا، کربلا نے دوبارہ تیر اٹھایا گر گیا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، تو بہترین تیر انداز ہے، کہتا میں کیا کروں، آخری جملہ کر رہا ہوں، پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ کہا کہ کربلا تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک بیوی موقع میں آگے آ جاتی ہے، ایک بیوی موقع میں آگے آ جاتی ہے، وہ بیوی کہتی ہے میرے بیٹے کے بیٹے کو نہ مارنا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ